آپ اس تبدیلی کو، وزراء کی تبدیلی کو، کابینہ کی تبدیلی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور یہ بتائیں عوام کے نزدیک، عوام کی نظر میں وزارت کے اوپر اسد عمر صاحب بیٹھتے ہیں، محمد حفیظ صاحب بیٹھتے ہیں، یا کوئی تیسری شخصیت بیٹھتے ہیں، یہ کتنی اہم ہے؟ ایکس وائی زیڈ جو بھی بیٹھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کو جو پہنچنے والے فوائد ہیں، عوام اس پہ زیادہ نظر رکھتی ہے یا شخصیات پہ زیادہ نظر رکھتی ہے کہ کون ہمارے وزیر خزانہ ہے، کون ہمارے وزیر اطلاعات ہے، کون ہمارے وزیر دفاع ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں فردوس صاحب، پاکستان کے اندر جو نئی حکومت آئی ہے عمران خان صاحب کی، 8 مہینے ہو گئے ہیں اس حکومت کو. یہ حکومت مسائل کا شکار ہے، شروع دن سے مسائل کا شکار ہے، اور آنے والے جو 5 سالہ دور ہے، 5 سال اگر مکمل کرتی ہے تو یہ 5 کے 5 سالوں میں یہ مسائل کا شکار ہی رہے گی، مسائل سے نکلے گی نہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کا سسٹم جس بنیاد پر یا جن بنیادوں پر کھڑا ہے، وہ سسٹم جو ہے وہ اس ملک کے ساتھ میل نہیں کھاتا ہے، وہ اس ملک کا سسٹم نہیں ہے. اور اس کے سسٹم کو چلانے والے جو لوگ ہیں، اندر کی جو بیوروکریسی والے لوگ ہیں، وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. وہ لوگ، ان لوگوں کے ہاں صرف اور صرف اپنی جیب کو بھرنا ہے، ان لوگوں کے ہاں صرف اور صرف اپنا مفاد عزیز ہے، وطن کا مفاد عزیز نہیں ہے. اب عمران خان صاحب کی جو حکومت آئی ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے باہر سے بندے بھی لائے ہیں، ٹھیک ہے، دوسری جماعتوں کے بندے بھی ہیں، مجبوری ہے ان کی، کیونکہ سسٹم اس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے ہیں، آپ کی حکومت نہیں آ سکتی ہے. اگر نواز شریف صاحب کی حکومت دوبارہ ہوتی تو ان کے ساتھ بھی وہی لوگ ہوتے. تو اب یہ جو وزراء کی تبدیلی ہوئی ہے، لیکن بٹ صاحب تو کہہ رہے تھے صدارتی نظام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور صدارتی نظام آپ کا فیوریٹ نظام ہے. صدارتی نظام میں بات کرتا ہوں. یہ جو تبدیلی ہوئی ہے، میں اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تبدیلی ایک لحاظ سے یوں اچھی ہے کہ جس وزیر نے کارکردگی نہیں دکھائی آپ نے اس کو معطل کر دیا، بہت اچھی بات ہے. لیکن اس اعتبار سے غلط ہے کہ آپ نے ایسے وزیر کو منتخب کیوں کیا جو اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ کارکردگی دکھا پاتا. ٹھیک ہے، ایک اعتبار سے اچھی بھی ہے اور ایک اعتبار سے اس میں کچھ خامی بھی ہے. اب جو نئے وزراء آئے ہیں، نئے وزراء سے میرے خیال میں جو پوری کی پوری تبدیلی ہوئی ہے، اس میں بنیادی وجہ جو تھی نا وہ وزارت خزانہ تھی، اور اسی کو ہٹانا تھا، کیونکہ اصل وجہ وہی تھی، کیونکہ آپ کا جب تک اکانومی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کے مسائل حل نہیں ہوگا. اب یہ جو نیا بندہ آیا ہے حفیظ شیخ، میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ حفیظ شیخ ٹھیک ہے، پاکستانی ہے، نیشنلٹی اس کے پاس پاکستانی ہے، اور پاکستان کے اندر بھی کام کر چکا ہے، لیکن یہ بنیادی طور پر یہ بندہ پاکستان کے مفادات یا پاکستان کی سلامتی یا پاکستان کے عوامی مفادات، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مطابق یہ فیصلے نہیں کر پائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حفیظ شیخ نے چھٹی کے دن بھی آفس میں تھا، اور چھٹی کے دن میں آفس میں ہو، یہ وہ بندہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، یہ وہ بندہ ہے جس نے آصف علی زرداری کو بجٹ بنوانے میں کردار ادا کیا، اور ان کو آئی ایم ایف سے جو پیکج ہیں وہ دلوائے اس بندے نے. مشرف دور میں بھی انہوں نے آئی ایم ایف سے پیکج دلوائے. تو جو بندہ جس کا سارا انحصار آئی ایم ایف کے پاس ہو، بھائی آپ مشیر خزانہ ہیں، آپ ماہر اکانومسٹ ہیں، تو آپ کے پاس ایسے وسائل یا ایسے ذرائع ہونے چاہیے کہ آپ ملک کے اندر ملکی وسائل کے اوپر آپ کہیں کہ میں بجٹ بنا کے دکھاتا ہوں. باہر سے قرضے لے کر، باہر سے آئی ایم ایف کے پاس جا کر اور ان کی شرائط پہ جا کر آپ قرضے لیں ملک کو، اور پھر وہ سلامتی